السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اندر ٹوٹل 12 سیکشن ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس بھی کریں گے۔ اس لاء کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو بریف ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ فیمیل جو ہوگی اگر وہ 16 سال سے کم ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی، اور اگر میل ہے اگر اس کی ایج 18 سال سے کم ہے تو اس کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان میں لاء ہے کہ کسی بھی فیمیل کی صورت میں اس کی ایج جو ہے وہ 16 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، میل کی صورت میں 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شادی کنڈکٹ کرتا ہے یا کوئی جو میجر ایڈلٹ ہے، جو مائنر جس کی ایج سے اوپر بڑھ گیا ہے، یعنی کہ 18 سال سے اوپر اگر وہ شادی کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کے پینل کانسیکوینسز ہیں، اس کے لیے کتنی سزا ہے اور کون کون سی پروویژن ڈسکس کی گئی ہیں اور کیسے انجیکشن جو ہے وہ گرانٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارا یہ ڈیٹیل لیکچر ہے جس کو آپ ضرور سنیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ لیگل انسپیکٹر، سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج کا جو سلیبس ہے اس میں اس لاء کو شامل کیا گیا ہے۔ بہت ہی اہم لاء ہے جس میں 20 نمبر کے مارکس جو ہیں وہ اس پیپر میں سے جو ہے وہ ضرور آتا ہے اس سبجیکٹ میں سے، لہٰذا آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ اگر کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہو تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور باقی جو ہماری ویڈیو ہیں وہ بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے ڈیٹیل لیکچر کی طرف۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929۔ اس حوالے سے آج ہماری ڈسکشن بھی ہوگی، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل جو ہے یہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ ہماری بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ ان لیکچر کے حوالے سے جتنی بھی ہیں وہ ہم ضرور اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں، اس لیے ضرور آپ سبسکرائب کریں اور سکپ نہ کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929۔ ٹوٹل 12 سیکشن ہے اس لاء کے۔ اس کے بعد ایکٹ نمبر 19 آف 1929 ہے اور ڈیٹ ہے اس کی 1 اکتوبر 1929۔ میں بیج ایکٹ کی ریڈنگ کروں گا، ساتھ آپ اپنی بکس نکال لیں اور اس حوالے سے ہم اس کی ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ سب سے پہلے ایکٹ کا نام آ گیا، اس کے بعد این ایکٹ ٹو ریسٹرینٹ دا سولمنائزیشن آف چائلڈ میرجز، یعنی کہ اس کا جو پرپز ہے وہ چائلڈ میرج کو ریسٹرینٹ کرنا ہے کہ چائلڈ میرج جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد سیکشن 1 پر چلتے ہیں، شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ۔ دس ایکٹ میں بی کالڈ دا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، یہ ایکٹ کا نام ہے۔ اس کے بعد سیکشن 1 کا سب سیکشن 2 جو ہے، اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پنجاب اینڈ اپلائز ٹو آل سٹیزن آف پنجاب وین ایور دے مے بی، یعنی کہ یہ جو لاء ہے یہ پنجاب پر ہے اور اس کے بعد جو پنجاب کے اندر سٹیزن رہتے ہیں ان پر یہ اپلائی ہوگا۔ اس کے بعد ہے اٹ شیل کم انٹو فورس آن دا فرسٹ ڈے آف اپریل 1939۔ اب اس کی جو انٹو فورس ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے، ڈیٹ کون سی ہے جی، 1 ڈے آف اپریل 1930۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکشن 2 پر۔ سیکشن 2 ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشنز کے اندر یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی لاء کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اس لاء کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتی ہیں۔ سیکشن 2 کیا ہے جی، سیکشن 2 کے اندر چائلڈ کی ڈیفینیشن آتی ہے 2A میں۔ چائلڈ کیا ہے؟ چائلڈ مینز اے پرسن ہو ایف اے میل از انڈر 18 ایئرز آف ایج اینڈ ایف اے فیمیل از انڈر 16 ایئرز آف ایج۔ بیسیکلی یہ شادی کی بھی ایج ہے کہ اگر فیمیل ہے اگر وہ 16 ایئر سے کم ہے تو اس کی شادی نہیں کر سکتے آپ۔ اس طرح میل کی صورت میں وہ 18 ایئر سے کم ہوگا تو وہ شادی نہیں کر سکتا، یعنی فیمیل کی صورت میں 16 ایئرز ہے اور میل کی صورت میں 18 ایئرز ہے۔ یہ ایج ڈیفرنٹ لاز میں ڈٹرمن کی گئی ہیں، اس حوالے سے میں تھوڑی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ووٹ کی ایج 18 سال ہے، اگر آپ نے MP MNA کا الیکشن لڑنا ہے تو 25 ایئرز ایج ہے، اگر آپ گارڈین شپ کے اندر ہیں تو پھر آپ کی ایج جو ہے وہ 21 ایئرز تک آپ گارڈین شپ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ڈیفائن کرتے ہیں اس کو جی، چائلڈ میرج مینز اے میرج ٹو وچ ایدر آف دا کنٹریکٹنگ پارٹی از اے چائلڈ۔ چائلڈ میرج یہ اگر فیمیل کی ایج سپوز کیا اگر 16 سال سے کم ہے تو وہ چائلڈ میرج ہے، میل کی اگر 18 سال سے کم ہے
تو وہ کیا ہے چائلڈ میرج ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ان میں ہے جس کی ایج جو ہے بلو 18 یا 16 ہے وہ چائلڈ میرج کہلائے گی. اس کے بعد گورنمنٹ مینس دا گورنمنٹ آف دا پنجاب. پھر مائنر آتا ہے. مائنر مینس پرسن آف ایدر سیکس ہو از انڈر 18 ایئرز آف ایج. مائنر کی صورت میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, دونوں کی صورت میں 18 سال. جس کی ایج جو ہے وہ 18 سال سے کم ہوگی وہ مائنر ہوگا. اس کے بعد یونین کونسل کیا ہے جی؟ یونین کونسل مینس دا یونین کونسل, میونسپل کمیٹی, کنٹونمنٹ بورڈ اور یونین ایڈمنسٹریشن اور ان کیس آف absence آف اینی آف دوز local governments in a local area any other comparable body constituted under any law relating to the local governments or local authorities. یعنی یونین کونسل کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ میونسپل کمیٹی ہوتی ہے, کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی سیکشن 3. سیکشن 3 آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اومیٹڈ ہے, اور سیکشن 3 ہم نے نوٹ کر لیا کہ سیکشن 3 جو ہے اومیٹڈ ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکشن 4 پہ. سیکشن 4 ہے پنشمنٹ فار میرنگ اے چائلڈ. If a person not being a minor contracts child marriage, he shall be liable to punishment of simple imprisonment which may extend to 6 months or fine of 50,000 rupees. اگر کوئی شخص جو ہے وہ مائنر نہیں ہے اور چائلڈ میرج کنڈکٹ کرتا ہے یا چائلڈ میرج وہ خود کرتا ہے تو اس صورت میں یاد رکھنا ہے کہ سمپل امپریزنمنٹ ہوگی. وہ کتنی ہوگی؟ may extend to 6 months اور ود فائن وہ ہوگا 50,000 روپیز تک. یہ ہمارا جی سیکشن 4. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکشن 5 پر. پنشمنٹ فار سولمنائزنگ اے چائلڈ میرج. ہو ایور پرفارمس, اگر کوئی پرفارم کر رہے, کنڈکٹس اور ڈائریکٹس اینی چائلڈ میرج, 3 چیزیں ہیں, پرفارم, conducts and directs any child marriage shall be punished with simple imprisonment. اب اس صورت میں بھی یاد رکھنا ہے جو سیکشن 5 ہے یہاں پر بھی جو پنشمنٹ ہے وہ کتنی ہے سیکشن 5 کے تحت. اگر کوئی پرفارم کرتا ہے, کنڈکٹ کرتا ہے یا ڈائریکٹ کرتا ہے تو اس صورت میں جو فائن ہے وہ آپ نے اس کا نوٹ کرنا ہے, وہ 50,000 روپیز تک. اور اگر جو اس کی پنشمنٹ ہے, جو امپریزنمنٹ ہے سیکشن 5 کے تحت, وہ یاد رکھنا ہے may extend to 6 months. یہ سیکشن 5 ہے ہمارے پاس. اب سیکشن 5 ہمارے یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں. سیکشن 5 کے بعد ہم چلتے ہیں جی اب چھٹے سیکشن پہ. سیکشن 6 ہے پنشمنٹ فار پیرنٹ اور گارڈین کنسرنڈ ان اے چائلڈ میرج. میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں پھر اس کا کنسیپٹ دیتا ہوں. Where a minor contracts a child marriage, any person having charge of a minor, whether as parent or guardian or in any other capacity, lawful or unlawful, who does any act to promote the marriage or permits to be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized, shall be punished with simple imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 50,000 rupees or with both. اب اس صورت میں اگر کوئی پیرنٹ ہے یا کوئی گارڈین ہے وہ چائلڈ میرج کو پروموٹ کرتا ہے یا نیگلیجنٹلی جو ہے وہ چائلڈ میرج کنڈکٹ کرواتا ہے تو پیرنٹ یا گارڈین کو سزا کتنی ہوگی؟ یہ وہی سزا may extend to 6 months, fine 50,000 rupees. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ may extend to 50,000 rupees ہے. اور یہ کون سا سیکشن تھا؟ سیکشن 6. یہ گارڈین کو ڈیل کرتا ہے اور پیرنٹ کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سیکشن آتا ہے جی سیکشن 7. سیکشن 7 کے اندر ہے امپریزنمنٹ ناٹ ٹو بی اوارڈیڈ فار اوفینس انڈر سیکشن 3. سیکشن 3 کیونکہ آلریڈی اومیٹڈ ہو چکا ہے اور جو اومیٹڈ ہو چکا ہے پھر سیکشن جو 7 ہے یہ آلموسٹ سیکشن جو ہے ریڈنڈنٹ کنسیڈر ہوگا اور اس کی کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی سیکشن 8. یہ سیکشن 8 ڈیل کرتا ہے جیورسڈکشن انڈر دس ایکٹ کہ اس لاء کے تحت جیورسڈکشن جو ہے سیکشن 8 میں کس کورٹ کے پاس ہے. سیکشن 8 ناٹ وتھ اسٹینڈنگ
anything contained in section 190 of the Code of Criminal Procedure 1898, no court other than the court of magistrate of the first class shall take cognizance or try any offence under this act. اب جو کون سی کوٹ کاگنیزنس لے گی انڈر سیکشن 8؟ سیکشن 8 میں آپ نے یاد رکھنا ہے جو کاگنیزنس کوٹ لے گی وہ مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس جو کیس کو ٹرائی کرے گی آف دا فرسٹ کلاس. اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 8 ہے. سیکشن 9 پہ چلتے ہیں جی. سیکشن 9 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 9 یہ ڈیل کرتا ہے جی. سیکشن 9 جو ہے cognizance of offense and trial. A family court shall not take cognizance. فیملی کورٹ جو ہے cognizance نہیں لے گی of any offense under this act except on a complaint made by the union council. کہ فیملی کورٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ cognizance نہیں لے سکتی. ہاں تب لے سکتی ہے جب یونین کونسل جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرے گی انڈر سیکشن 9. اب سیکشن 9 کے تحت اس میں سب سے پہلے کمپلینٹ فائل ہوگی. کمپلینٹ فائل ہوگی. اس کے بعد کمپلینٹ کون فائل کرے گا؟ یونین کونسل کرے گی. یونین کونسل جب کرے گی تو پھر فیملی کورٹ جو ہے وہ کاگنیزنس لیتی ہے اور اس کا جو ٹرائل ہے وہ ایسے ہی ہوگا جو کلازز لکھی ہوئی ہیں فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر. اگر ہم فیملی کورٹ ایکٹ دیکھیں تو اس کے جہاں پر سیکشن اینڈ ہوتے ہیں تو شیڈول میں پارٹ 2 ہے, وہاں پر کچھ افینسز لکھے ہوئے ہیں جو فیملی کورٹ ٹرائی کرتی ہے. بالکل جو ٹرائل ہے ایسے ہی چائلڈ میجسٹریٹ ایکٹ کا بھی ہوگا. اس کے بعد چلتے ہیں جی سیکشن 10 پر. پریلیمنری انکوائری انٹو افینسز انڈر دس ایکٹ. جو سیکشن 10 ہے ہمارے پاس اس کی میں بریف ریڈنگ کر دیتا ہوں. The court taking cognizance of an offence under this section shall, unless it dismiss the complaint under section 203 of the Code of Criminal Procedure 1898, either itself make an inquiry under section 202 of the Code or direct a magistrate of the first class subordinate to it to make such inquiry. یعنی سیکشن 10 کے اندر لکھا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جب میٹر آتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں. اس میں جب کورٹ نے کاگنیزنس لی ہوتی ہے کیونکہ پاور جو ہے یہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی ہوتی ہیں. مجسٹریٹ صاحب سب سے پہلے کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے کہ اگر میٹر نہیں بنتا تو 203 کے تحت CRPC کمپلینٹ جو ہے ڈسمس ہو جائے گی. اس کے بعد دوسری چیز یہ لکھی ہے کہ 202 کے تحت پریلیمنری انکوائری کر سکتے ہیں. پریلیمنری انکوائری اور پریلیمنری انکوائری خود بھی کر سکتے ہیں اور یا اپنے کسی سبارڈینیٹ کو. سبارڈینیٹ کون ہوگا؟ جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سبارڈینیٹ ہوگا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. فرسٹ کلاس جو مجسٹریٹ ہوگا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریلیمنری انکوائری کرو انڈر سیکشن 202 CRPC. یہ ہو گیا جی ہمارا سیکشن 10. سیکشن 11 اس کے بعد پھر اومیٹڈ ہے. اس کے بعد ہمارا لاسٹ سیکشن ہے آج کا اور وہ سیکشن ہے 12. پاور ٹو ایشو انجیکشن پروہیبٹنگ میرج ان کنٹراوینشن آف دس ایکٹ. اس کی میں ریڈنگ کرتا ہوں. Notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the court may, if satisfied from the information laid before it through a complaint or otherwise, that a child marriage in contravention of this act has been arranged or is about to be solemnized, issue an injunction against any of the person mentioned in section 3, 4, 5 and 6 of the act prohibiting such marriage. اگر کورٹ کے پاس کوئی خبر آتی ہے, کورٹ کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے یا ادروائز کورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو چائلڈ میرج ہے وہ کنڈکٹ ہونے لگی ہے تو کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انجیکشن ایشو کر سکتی ہے. آگے کلاس 2 ہے. No injunction under subsection 1 shall be issued against any person unless the court has previously given notice to such person and has afforded him an opportunity to show cause against the issue of an injunction. یعنی دوسری پارٹی کو سنے بغیر جو کورٹ ہے وہ انجیکشن ایشو نہیں کر سکتی. کلاس 3 ہے. The court may either its own motion or on the application of any person aggrieved rescind or alter any order made under subsection 1. اگر سیکشن 1 کے تحت کورٹ نے انجیکشن دیا ہے تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کوئی پارٹی کورٹ کے پاس آتی ہے تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو آلٹر کر دے یا ریسینڈ ختم کر دے. کلاس 4 ہے. Where such an application is received, the court shall afford the applicant an early opportunity of appearing before it, either in person or by pleader, and if the court rejects the application wholly or in part, it shall record in writing its reason for so doing. یعنی کلاس 4 کے اندر ہے کہ کورٹ کے پاس جب اپلیکیشن آتی ہے
تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، سب سے پہلے تو کورٹ یہ کرے گی کہ جس نے اپلیکیشن دی ہے اس کی بات سنے گی۔ اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ اس کا میٹر نہیں بنتا تو کورٹ جو ہے ایک ریزنیبل آرڈر لکھے گی، اور یہ آرڈر جو ہوگا ان رائٹنگ ہوگا۔ آگے کلاس 5 ہے کہ اگر جس شخص کے اگینسٹ، یاد رکھنا ہے، جس شخص کے اگینسٹ انجیکشن ایشو ہو چکا ہے اور وہ اس انجیکشن کو نہیں مانتا تو اس کے لیے جو امپریزنمنٹ ہے وہ may extend to 3 months ہے، اور جو فائن ہوگا وہ 1000 روپیز ہوگا، اور کسی وومین کو جو ہے وہ امپریزنمنٹ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ فائن اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا جو چائلڈ میرسٹرینٹ ایکٹ تھا اس کے ٹوٹل سیکشن 12 تھے جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیے۔ اب مزید جو ویڈیو ہے ہماری اس حوالے سے ہم ان پر مزید جو ہے ڈسکشن بھی کریں گے۔ سارے ایکٹ جو ہے ہم تو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جو ان کے کچھ اہم ایکٹس ہیں جو آپ کی تیاری کے حوالے سے بھی ہیں، یاد رکھنا ہے کہ لیگل انسپیکٹر میں، سیول جج میں اور ایڈیشنل سیشن جج میں، اور بہت ساری جابز ایسی آتی ہیں جو چائلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان میں یہ لاء جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، جس کو آپ نے بڑے دھیان سے پڑھنا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کے پاس میرا نمبر ہے 0345464423، آپ مجھے اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔